اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نام جو شادی نہیں ہونے دیتے۔ آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کی بخشی ہوئی، سمجھائی ہوئی، بتائی ہوئی علامتوں اور آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کے فرمودات کی روشنی میں جن بزرگوں نے زندگی گزاری، یہ ان کی فرمودات اور ان کے بیان کردہ ارشادات کا نچوڑ ہے جو یہاں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابھی ہماری امت کے محدث آ جائیں گے، ہماری امت کے جو نوچندی محدث ہیں وہ آ جائیں گے، جو کہ اصل محدث نہیں ہے، اور وہ آ کر فوراً فقہ اور شریعت کے سوال شروع کر دیں گے، یہ کہاں درج ہے، وہ کہاں درج ہے۔ اب اپنی زندگی ٹھیک کر لیں، بنا لیں، بعد میں پوچھ لیجئے گا کہاں لکھا ہے۔ ہر چیز درج نہیں ہوتی، ہر چیز کا اشارہ درج ہوتا ہے۔ بہجت وہ نام ہے جو شادی یا تو ہونے نہیں دیتا اور ہو جائے تو اولاد نہیں ہونے دیتا۔ بشرا وہ نام ہے جو لڑکی کو بوڑھا کر دیتا ہے یا پھر بے اولاد ضرور کرتا ہے۔ اور رابعہ وہ نام ہے جو شادی ہونے نہیں دیتا اور اگر ہو جائے تو طلاق کروا دیتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو بہت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے لیکن اولاد نہیں ہونے دیتا۔ معذرت کے ساتھ وجیہہ نام بھی شادی نہیں ہونے دیتا۔ اس نام میں بھی یہ تاثیر ہے کہ یہ کسی کو زوجیت میں ٹکنے نہیں دیتا۔ لڑکوں کے بھی نام ہیں، لڑکیوں کے بھی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے میکسیمم یہاں شیئر کر سکوں، ان کا ایبسلیوٹلی جو ریلیونس سے تعلق ہے وہ شادی ہونے سے ہوگا۔ اسی طرح آصف نام میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ یہ اپنے جلال کی وجہ سے اپنے رشتوں کو کھو دیتا ہے۔ اگر اپنی اسپاؤس کو نہ کھوئے تو دوستوں کو کھو دیتا ہے، کیونکہ یہ نام غصے کا بہت تیز ہوتا ہے۔ جاوید نام بھی اپنے حقیقی دوستوں کو کھو دیتا ہے، اس کے زیادہ دوست نہیں ہوتے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پروفاؤنڈ شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بات کے سچے نہیں ہوتے، یہ بات کے منکر بہت ہوتے ہیں۔ ان کے اگر آسان لفظوں میں ڈیفینیشن کی جائے تو یہ کہ ان کی ایک بات کے کئی رخ ہوتے ہیں اور خود ان کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ اسی طرح فیصل نام کے لوگ بھی بہت بے وفا ہوتے ہیں اور ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ انہی کے جیسے ہوتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ I'm sorry۔ اسی طرح سنبل نام شادی نہیں ہونے دیتا۔ سنبل نام کسی سہاگن کو سہاگ کی خوشبو پہنچنے نہیں دیتا۔ اسی طرح سندس نام بھی شادی نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح کومل نام شادی نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح کنول نام شادی نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ دلدل کا پھول ہے۔ اسی طرح کوثر نام شادی نہیں ہونے دیتا، ہو جائے تو برباد رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے ریحانہ۔ ریحانہ نام میں یہ تاثیر ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے، یہ بچوں والی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری دنیا سے کٹ کے رہنے کے قائل ہوتی ہے۔ ریحانہ نام اگر لوگوں سے، عام لوگوں سے یہ رشتہ داریاں نبھانے میں لگ جائے تو یا تو یہ مر جاتی ہے یا برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا سروائیول ایک ہی راستے میں ہے کہ یہ اپنے ہی امیڈیٹ خاندان کو لے کر سب سے تارک ہو جائے، کٹ جائے، only then she can survive۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ جو شادی نہیں ہونے دیتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر ہو جائے تو ان کو سیپریشن یا مصائب کا شکار کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ ضرور بتا دوں کہ علم الاعداد یہاں بہت میٹر کرتے ہیں۔ میں نے ایک جنرل پرسپیکٹو آپ کو ہدیہ کیا ہے، اگر پھر بھی کسی کا ایکسیپشن ہو تو یقیناً ان کو اپنے علم الاعداد یعنی ٹائم آف برتھ اور ٹائم آف ان کا جو اللہ پاک نے اس دنیا میں آنے کے ساتھ فریم کیا ہے، اس زوال ستارے کے ساتھ، یہ اس سے بہت میٹر کرتا ہے، جسے ہم راک یا میک کہتے ہیں۔ سو اس سے ظاہر ہے کہ یہ ان کا ٹائم آف برتھ ہی نہیں بلکہ اس سیارے کا، اس ستارے کا گردش میں ہونا بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بہت بچے یا بچیاں ٹائم آف برتھ کے حساب سے بانصیب بھی ہوتے ہیں۔ ان کا ایک آسان جو پروپورشن ہے وہ یہ ہے
کہ جو یکم سے لے کر 14 کے چاند میں، چڑھتے چاند میں پیدا ہوں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکی ہوں، انہیں ہر چیز آسانی سے ملتی ہے، عروج پہ ملتی ہے۔ جو بیٹے بیٹیاں نام والے، نصیب والے، تقدیر والے چاند کے 15ویں سے لے کر چاند کے زوال تک میں پیدا ہوتے ہیں، انہیں بہت مشکل سے چیزیں ملتی ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز، نعمت بھی انہیں سیکنڈ اور تھرڈ اٹیمپٹ کے بغیر نہیں ملتی۔ سمجھ لیجیے فرسٹ اٹیمپٹ سے وہ بہت شاذ و نادر ہی حاصل کر پاتے ہیں۔ کیا حل ہے، کیا کیا جائے؟ بہترین طریقہ نام چینج کر لیں۔ اللہ نے کوئی چیز بے معنی پیدا نہیں فرمائی۔ سانپ کے زہر کی طرح، شہد کی تاثیر کی طرح ہر ایک چیز میں تاثیر رکھی ہے، آپ چینج کر لیں۔ اس میں نہ پڑھیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ بنائی ہوئی اللہ کی چیزیں ہیں، بندے کی نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ جو لوگ اب پیدا ہو گئے ہیں وہ یہ پوچھیں گے ہم چینج کیسے کریں اپنے ٹائم آف برتھ کو، تو پتھر تو اللہ نے بنائے نا، نام بھی اللہ نے بنائے۔ آپ نام ایسا رکھیں جو آپ کے ٹائم آف برتھ کو فریم کر لے اور آپ کے زوال کے سیارے کو آپ کا پتھر ایبزارب کر لے۔ وہ یہ دونوں چیزوں کو ایکوائر کر لیں گے، ان کی زندگی کا ہر راستہ آسان ہو جائے گا۔ امام زمانہ کا ظہور فرمائے، بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔